السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی و قانونی مشکلات بدستور بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج کا دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک کے بعد ایک دھچکوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جہاں پارٹی کو پہلے ہی اندرونی خلفشار، قانونی پیچیدگیوں اور ادارہ جاتی رویوں کا سامنا ہے، وہاں اب پارٹی کی پارلیمانی حیثیت بھی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی سے 3 بڑے عہدے واپس لیے جانے کے ساتھ ساتھ اہم کمیٹیوں میں اس کے ارکان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے، جو اس تاثر کو تقویت دے رہی ہے کہ پارلیمانی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی کو محدود کیا جا رہا ہے۔ In pursuant of Rule 45 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, honorable members are hereby informed that the following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayub, Rai Haidar Ali Kharal, Sahibzada Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, زرتاج گل۔ یہ اناؤنسمنٹ کرنا ایک میری ذمہ داری۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے موقف کے بعد عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ زرتاج گل پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا ہے اور عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فنانس کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ان تمام اقدامات کی بنیاد الیکشن کمیشن کی جانب سے بعض رہنماؤں کی نااہلی اور انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے ہیں، جن کے تحت مختلف رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔ ان اراکین کی نااہلی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے 7 ارکان اسمبلی سے 15 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت بھی واپس لے لی گئی ہے، جن میں صاحبزادہ حامد رضا کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ، زرتاج گل کی اسی کمیٹی کی رکنیت اور رائے حسن نواز کی ریلوے کمیٹی کی چیئرمین شپ شامل ہے۔ اور اب قومی اسمبلی میں ایک نئی مہاجرائی شروع ہو گئی ہے، جب نئے اپوزیشن لیڈر کو نامزد کیا جائے گا۔ اس متعلق اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی قواعد کے مطابق ارکان کی نااہلی سے متعلق ایوان کو آگاہ کر دیا ہے، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی آزاد اراکین کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ ان تمام اقدامات سے یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی ادارہ جاتی موجودگی کو شدید دھچکا پہنچایا گیا ہے، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی سے اہم عہدے واپس لیے جانے کے بعد ایک اور نشست خطرے میں ہے۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کی ایم این اے نوشین افتخار نے قومی اسمبلی میں ایک تحریک جمع کروا رکھی ہے، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی رکنیت بھی خطرے میں ہے۔ تحریک کے مطابق ان کی نشست کو خالی قرار دیا جائے، جس پر فیصلہ 11 اگست کو متوقع ہے۔ شیخ وقاص اکرم پر مسلسل غیر حاضری کا الزام ہے، جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے باقاعدہ ایوان میں اٹھایا ہے۔ اس پیش رفت سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف سزا یافتہ یا نااہل افراد ہی نہیں، بلکہ غیر فعال ارکان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے قومی اسمبلی کے اندر سیاسی توازن میں مزید تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اندرونی سطح پر بھی پی ٹی آئی کو چیلنجز درپیش ہیں۔ شیر افضل مروت، جنہیں کچھ عرصہ قبل پارٹی سے نکالا گیا تھا، اب پارٹی کے اندر دوبارہ شمولیت کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں شیر افضل مروت نے شرکت بھی کی، جہاں انہوں نے کہا کہ پہلے مجھ پر تنقید کی جاتی تھی، اس کے بعد میں جواب دیتا تھا، پارٹی اراکین مجھ پر تنقید نہ کریں تو میں بھی جواب نہیں دوں گا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کی تائید نثار جٹ نے بھی کی، جس کے بعد شیر افضل مروت سے متعلق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اپنا موقف بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گی۔ اسد قیصر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے فیصلوں کا اختیار بانی پی ٹی آئی کو ہے۔ شیر افضل مروت کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا ہے، پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں کو بانی کے سامنے رکھا جائے گا اور حتمی بات اور فیصلہ بانی ہی کریں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اسامہ میلا اور خرم ورک نے شیر افضل مروت کے حق میں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں گفتگو کی۔ شاندانہ گلزار نے بھی کہا کہ ملک سے باہر بیٹھ کر شہباز گل اور شہزاد اکبر وزیر اعلیٰ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ان کو شوکات جاری نہیں ہوا۔ عالیہ حمزہ نے سلمان اکرم راجہ اور علی امین کے حوالے سے ٹویٹ کیا، انہیں شوکاز نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی میں صرف یک طرفہ فیصلے اور شوکاز دیے جاتے ہیں جو انصاف کے خلاف ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے شیر افضل مروت کے حق میں بات کی ہے۔ یہ ساری بحث ظاہر کرتی ہے کہ پارٹی میں یکجہتی کی کمی اور نظم و ضبط ناپید ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پارٹی کے اندرونی حلقے شیر افضل مروت کی واپسی کے حامی ہیں، وہاں عمران خان کی اپنی بہن علیمہ خان نے آج شیر افضل مروت پر شدید تنقید کی
اور موقف اختیار کیا کہ وہ عمران خان کی فیملی پر اٹیک کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے علاوہ علیمہ خان حالیہ دنوں عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد سے متعلق بھی متعدد بیانات بھیج چکی ہیں، اور آج انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت پاکستان عمران خان کے بچوں کے ویزوں سے متعلق تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ قاسم اور سلیمان نے برٹش پاسپورٹ پر ویزا اپلائی کر دیا ہے، انہیں پاکستان آنے سے حکومت نہیں روک سکتی۔ پی ٹی آئی ایک طرف ادارہ جاتی مزاحمت کا سامنا کر رہی ہے، دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی نظم و ضبط کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ ساتھ ہی بطور جارحانہ اپوزیشن اور کامیاب احتجاجی تحریک چلانے والی جماعت کے طور پر بھی پی ٹی آئی کی ماضی کی ساکھ مسلسل مٹتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں 5 اگست کو پی ٹی آئی کو جس تحریک کو پیک پر پہنچانا تھا وہ نہ صرف مایوس کن رہی بلکہ محض ایک دن کے ایونٹ کے طور پر محدود بھی ہو گئی ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس نے حکومت کو بھی پی ٹی آئی کو مزید دیوار سے لگانے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ حکومت بھی کب تک اور کس حد تک پی ٹی آئی کے خلاف جائے گی۔ اس کے علاوہ حکومتی حلقوں میں بھی ایک تنازع جنم لے رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک تہلکہ خیز ٹویٹ کر کے یہ انکشاف کیا کہ بڑی تعداد میں ملکی افسر شاہی پرتگال میں جائیدادیں لے چکی ہے۔ یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے بعد اچانک سے یہ چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف مستعفی ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ دنوں میں اینٹی کرپشن پنجاب نے سیالکوٹ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اقبال چنر کو مبینہ کرپشن کے الزام پر حراست میں لیا تھا، اور انہی کی گرفتاری کو وزیر دفاع خواجہ آصف کی ناراضگی سے جوڑا جانے لگا، جس کے بعد یہ اطلاع بھی آئی کہ خواجہ آصف نے اپنا استعفیٰ جمع کروایا تھا، لیکن نواز شریف کی مداخلت کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ آج بھی وزیر دفاع خواجہ آصف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف میرے بہترین دوست اور مشکل کے ساتھی ہیں۔ استعفے کی چمگوئیوں پر ہمارے رابطہ کرنے پر کچھ دیر پہلے خواجہ آصف نے اپنا ٹویٹ بھیج کر استعفے سے متعلق چمگوئیوں کو رد کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور قانونی مشکلات کے بارے سے بات کریں گے۔ پرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت، جنہیں آج پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ شامل کیے جانے کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بات بھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے ایک کے بعد ایک نااہلیوں کے بعد اب پارلیمان کے بھی اہم عہدوں سے انہیں فارغ کر دیا گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب آئندہ اس کا لائے عمل کیا ہوگا اس صورتحال کے حوالے سے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ بنا چکی ہے غلط فیصلوں کی۔ کوئی ایک بھی فیصلہ درست نہیں کیا ہے، ہمیشہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں سب کے نتائج جو ہیں وہ توقع کے برعکس آئے ہیں، اور مخالفین نے بھی یہی ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی درست فیصلے کم ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کے پارلیمان کے گیٹ کو تالا لگانا 5 اگست کو، کیا اس سے حاصل ہوا؟ انٹرنیشنل خبر بنا دیے پاکستانی پولیس نے، پاکستان کے پارلیمان کو تالا لگا دیا اور نہ کسی کو گرفتار کیا نہ کچھ کیا۔ اسی طرح یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ٹینیبل نہیں ہے، لیگلی اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، اور اگر اس کو قانون مان لیا جائے اس کا مطلب ہے سمر عباس کا نام بھی اگر ایف آئی آر میں ہوتا تو 10 سال قید ہو چکا ہوتا۔ قانون نے دیکھیں جو لوگ مروت صاحب وہاں پہ نہیں موجودگی ان کی پائی گئی ان لوگوں کو بری بھی کیا گیا ہے، صرف ایسا نہیں کہ سارے کے ساروں کو سزا دے دی گئی۔ نہیں، آپ کو شاید علم نہیں ہے، عمر ایوب قریشی بری ہوئے نا، نہیں تھے موقع پر بری ہو گئے۔ نہیں موقع پر ان کے خلاف تو موقع پہ موجودگی کا کیس ہی نہیں ہے جو یہ سزا ہوئے ہیں۔ جو 9 مئی والے کیس پہ جو پہلے ان پہ تو چارج 109 کے تحت ایبیٹمنٹ کا، اور دیگران پہ بھی ایبیٹمنٹ کا چارج تھا، زین قریشی پہ یا منصوبہ بندی کا اور باقی چیزیں۔ ہاں، تو لہٰذا یہ جو کلوژن یا کنائیونس یا ایبیٹمنٹ کا جو چارج ہوتا ہے نا وہ 2-3 طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی ہوا نہیں ہے ثابت، یا تو وہ بندہ خود ہی مان لے عدالت میں جا کے، صحیح ہے، یا پھر آپ کے پاس آڈیو یا ویڈیو ایویڈنس ہو جو آرٹیکل 164 کے تحت ایڈمیسیبل ہے قانون شہادت آرڈر کے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے تو مخالفین کو یا پولیس کو یا اداروں کو بٹھا کے تو نہیں کرتا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے اس میں 109 کے تحت سزائیں پاکستان میں پارٹی کے اندر سے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ظاہر ہے جو گواہی دینے پہ بھی جو پہلے پارٹی میں تھے اب پارٹی میں نہیں ہے، کوئی بندہ گواہی بھی دے سکتا ہے کہ پارٹی کے کسی نے دی نہیں نا، کسی نے گواہی دی آگے چل کر جو ہے یہ معاملات ظاہر ہے جو مزید لوگوں کے بھی ابھی کیسز پڑے ہوئے کیسز مزید لوگ بھی آپ کے ظاہر لائن میں لگے ہوئے ہیں، کچھ 70 کے قریب بتا رہے ہیں ہونی ہے۔
یہ فیصلہ لیگل ٹینیبل نہیں ہے. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج ضرور ہیں, عدل مفقود ہیں, لیکن عدل وہاں مفقود ہیں جہاں ہمارے کیسز ہیں. لیکن ہائی کورٹس میں اس طرح کی اتنی بڑی irregularities کو اگنور قطعا نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ ہو گیا تو بالفرض اگر ریزیوم کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بغیر انصاف کے یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پھر مروت صاحب پھر کیا لایا عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کے حوالے سے؟ ایک احتجاج کیا گیا جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ 5 اگست کو وہ احتجاج پیک پہ ہونا چاہیے, لیکن وہ تو پیک تو بڑی دور کی بات ہے, وہ بالکل بنیادی سطح پر بھی اس طرح سے نظر نہیں آئی ایکٹیویٹی جو ہونی چاہیے تھی, جس کی ایکسپیکٹیشن خان صاحب کر رہے تھے. تو آگے کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اب 14 کی پھر کال دے دی گئی ہے. خان صاحب کو تو ایکسپیکٹیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ ہم نتائج دے سکتے ہیں. 5 اگست کا احتجاج پہلا احتجاج تھا پی ٹی آئی کا جس میں نے شرکت نہیں کی, اور مجھے علم تھا کہ اس احتجاج کا یہی نتیجہ نکلنا ہے مایوسی کی شکل میں. لیکن انہوں نے آگے سے خان کو پھر بھی غلط بیانی کی کہ جی عدیم الشان کامیابی ہوئی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے میرا موقف کہ خان کو غلط بیانیاں کی جاتی ہے. یہاں تک پی ٹی آئی کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا. اب یہ 14 اگست کی کال دی ہے, تاکہ اگر 5 اگست کا احتجاج کامیاب بھی ہوتا تو کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہداف کو حاصل کرتا. جی ہاں, تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ آپ اپنے علاقوں میں احتجاج کریں, اس سے تو یہ ہدف حاصل ہی نہیں ہونے والا. اور اگر آپ 14 اگست کا بھی احتجاج کر لیں اور بالفرض کامیاب بھی ہو جائے تو پھر بھی اس سے تو خان رہا ہونے والا نہیں ہے. تحریک کی بات کی ہے خان نے. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کریں, موٹیویشن دیں, مسلسل جدوجہد کریں, اور جب پاکستانی 5 لاکھ کی تعداد میں کم از کم یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آئیں گے تب تحریک کامیاب ہوگی. یہ آپ لاکھ سیالکوٹ میں کریں یا لاہور میں کریں یا کراچی میں کریں اور وہاں 10 لاکھ جمع کریں, فائدہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہے یہاں اور یہی تحریک. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں مروت صاحب, وہ تو نہ نوما تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, وہ تو ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو موجودہ تحریک انصاف کے حالات ہیں وہ اتنے بندے اکٹھے کر سکے اسلام آباد کے اندر. وہ صلاحیتیں دن بدن ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں اپنا سروائیول بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ پارٹی ٹھہر بھی سکے گی. غلط فیصلے, بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے پارٹی کو جو ہیں ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم 1 سال پہلے سے کی جو ہماری صلاحیت تھی, جو ہماری طاقت تھی, اس سے کہیں گنا ہم کمزور ہو چکے ہیں. اور اس میں حکومت سے زیادہ تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں جو ہیں وہ شامل ہیں. حکومت میرا خیال ہے کہ حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی خود لگی ہوئی ہیں اپنے آپ کو توڑنے میں. یہ غلطی سے ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں پارٹی کے اندر وہ یعنی کہ پارٹی کو جو ہے وہ توڑنے کے مشن پر ہیں, ڈنڈے پر ہیں. گئے ہوتے کیا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں, پارٹی میں یا خان کے ساتھ ہیں آپ یا خان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ویسی ہی بیانیے بناتے ہیں, پلانٹ کیے گئے. جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, مجھے علم ہے ان بیچاروں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. اور یہ جو پلانٹ کا الزام ہے نا, یہ خود پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی اختراع ہے. اپنی قیادت کو 1 سال 1.25 سال میں انہوں نے اتنا گرا دیا, اتنا مشکوک بنا دیا کہ اب اس قیادت کے ساتھ اگر کوئی ورکر نکلنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے کہ گئی میں غداروں کے ساتھ تو نہیں نکل رہا ہوں. پی ٹی آئی کے پاس دوسری کوئی قیادت نہیں ہے, اور جو قیادت ہے وہ ان کی نظروں میں غدار ہے, خود ہی غدار بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا جب آپ اس طرح کے کرتوت کریں گے تو پھر اس کی قیمت بھی چکانی ہوگی, اور روکنے والا کوئی نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ ظاہرہ یہ تو بڑا نقصان دہ ہے پارٹی کے لیے. پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی سوشل میڈیا کی بالکل غلام ہو کر رہ گئی ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا فیصلے کرنے ہیں, کس طرف جانا ہے. تو ظاہر اس سے تو پارٹی کی مزید تباہی کا سلسلہ جو ہے وہ روکنے والا نہیں ہے. بالکل, یہ جو تباہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کی ہے, اتنی تباہی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں. 9 ماہ سے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ شاید میں واپسی کے لیے سوچتا, لیکن اب دلوں میں اتنی نفرت اور اتنی کدورتیں بھر دی ہیں انہوں نے کہ میں خود اب سوچتا ہوں کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا آپ کو پتہ لگا ہوگا. بالکل پتہ لگا تھا, آپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آپ شریک ہوئے.
پارلیمانی نہیں، وہاں ریزولوشن ہوئی اور انہوں نے ریزولوشن ریکمینڈ کی کہ جی اس کو واپس لے لیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، میں نے پھر بھی ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ مجھے واپس بھی لینا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیماریوں سمیت جاؤں گا، میں گالم گلوچ الزام تراشیاں کوئی بھی کرے گا جواب ضرور دوں گا۔ اسد قیصر صاحب اور اشاریار افریدی صاحب اور بشکور صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ نے زبان بندی کرنی ہے، تو زبان بندی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آج پھر علیمہ خانم نے میرے خلاف بیانات دیے ہیں، سخت بیانات دیے انہوں نے، سخت کیا ہے، گالم گلوچ کیے ہیں اور کیا ہے، لیکن یہی وہ زبان ہے نا، یہی وہ زبان ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، بانی کی بہن جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں، تو بس یہی ہے سوشل نا، میڈیا تو نہیں ہے، ان کی بہن بھی آپ کے خلاف ہیں، یہی ہے نا، اس کا مطلب سوشل میڈیا اس کے ہاتھوں میں، سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہی ہے، جو سوشل میڈیا آپ کے خلاف کر رہا ہے وہ علیمہ خان کرواتی نہیں ہے کیا؟ ہمیشہ سے میں نے یہ کہا ہے، اور کون کرا رہے ہیں؟ انہیں کیا مسئلہ آپ کی ذات سے؟ جب آپ کہتے ہیں میں خان کا سپاہی ہوں، میں خان کے لیے ان میں کے جدوجہد گروپ کر کا رہا ہوں، تو علیمہ انسان- خان کو پھر کیا مسئلہ ہے اس چیز سے؟ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کرنے کے لیے، پی ٹی آئی خان صاحب کی فیملی پہ تنقید کرنے کے لیے۔ نہیں، آپ نے مجھے ریکویسٹ کیا، ہم نے بلایا آپ کو، بالکل تو یہ کسی کے کہنے پہ نہیں بلایا، اپنی مرضی سے بلایا، اور آپ اپنی مرضی سے آئے، لیکن علیمہ خان کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں کسی بھی چینل میں کبھی بھی کسی کو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بلوا لیں، ہمیشہ جو اینکر حضرات ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے میں چلا جاتا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا یہ اس لیے لگایا کہ اس کا بیٹا شیر شاہ جو ہیں وہ حسن نیازی کے ساتھ ادھر کور کمانڈر کے گھر پہ موجود ہے اور دائیں کھڑا ہے۔ حسن نیازی صاحب وہاں موجودگی پہ آج بھی سزا بھگت رہا ہے بے گناہ۔ اس کا بیٹا جو ہے پہلے ملزم بنا، مفرور ہوا، پھر اس کو جانے دیا گیا پاکستان سے انگلینڈ، پھر دوسرا بیٹا چلا گیا، پھر 2 سال گزار کے یہ واپس آ گئے، نہ ضمانت کرائی، یہ دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ بات میں نے کی تھی، اس کی وضاحت کوئی دے دے مجھے کہ پی ٹی آئی کو قائل کریں کہ کس طرح یہ شفقت اس پہ ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح یہ زبان استعمال کی، اور یہی وہ زبان ہے جس کا میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ زبان انگارے نکالتی ہیں، یہ تحقیر آمیز رویے، یہ ذلت آمیز الفاظ، یہ گالم گلوچ، یہ نہ کہ صرف میرے حصے میں آئی ہے، آج بھی پارلیمانی پارٹی میں MNAs نے سب نے کہا جی کہ ہم سب اس رویے کا شکار ہیں علیمہ خان کے ہاتھوں۔ جی صحیح ہو گیا۔ تو پھر اس سے یہ بتائیں کہ ان تمام جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے مقدر میں تو پھر لمبی جیل ہی دکھائی دے رہی ہے، انہیں باہر نکلنا تو ان کا بڑا مشکل اگر دکھائی دے ان رہا کی ہے۔ بین کو کنٹرول نہیں کیا گیا، سائٹ پہ نہیں کیا گیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہوئی جا رہی ہیں پارٹی کو خاتیانے کے لیے، اچھا، اور وہی چیز ہے جس کی وجہ سے پارٹی کی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور بائی ڈیزائن جو ہیں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے پارٹی میں تقسیم ہو، اسکزم ہو، ڈویژن ہو۔ لیکن ظاہر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں پھر تو کوئی نہیں کر پائے گا یہ سارے معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے خان صاحب باہر آنا تو دور کی بات، خان صاحب تک یہ حقائق بھی جانے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ باہر پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب ٹویٹ پہ وہ کہتے ہیں عظیم الشان کامیابی ہوئی ہے تو جھوٹ بولا گیا نا، کس معاملے میں ان سے جھوٹ نہیں بولا گیا، اور وہ صدا کا دل کا سادہ آدمی ہمیشہ بیلیو کر لیتا ہے۔ آپ کوئی کوشش کریں گے خان صاحب سے جیل میں جا کے ملنے کی، یا انہیں میں نے ریئلٹی سے آگاہ کرنے کے حوالے سے؟ کہ آج میں نے پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی میں جب انہوں نے مجھے بلایا، میں نے کہا کوئی ایک بتا دینا، آپ سب کے ساتھ میں نے کمپین کی ہے، مارے کائی ہیں، تکلیف اٹھائی ہیں، کوئی مجھے غلطی میری بتا دے۔ 3 دفعہ آپ لوگوں نے نکال دیا، 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی بس آپ زبان بندی کر دیں۔ میں نے انہیں کہا دیکھیں آج وقت ہے، اس کا تقاضا ہے وفاداری کا کہ خان کو جا کے یہ تمام چیزیں بتا دیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کی ناراضگی نہ مول لینے کے لیے خاموش رہتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے ہیں۔ میں خود ان ملاقاتوں کا، ان سازشوں کا، ان طریقہ ہائے وارداتوں کا چشمدید گواہ رہا ہوں، کس طرح خان کی گرد کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی ایسا شخص ایسی بات نہ کر دے جو ان کے مفادات کے منافی ہو۔ تو جو آپ نے مروت صاحب کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کو ہتھیانا چاہتی ہیں، کیا آپ کا جسٹ یہ معلومات کی بیسس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، یا جسٹ آپ کا یہ ایک آپ کا اندازہ ہے، آپ کا یہ تجزیہ ہے؟ اندازہ کیا ہے؟ اپریل 2024 میں انہوں نے کہا نہ کر کے یہ علل اعلان کہا تھا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا بش بی بی کے ساتھ ہیں، اور یہ کہا تھا اپنے گھر میں کھانا کیا تھا بنی گالہ میں۔ اچھا،
تو لہٰذا یہ تو یہ کون لوگ تھے پارٹی کی؟ سیاسی کمیٹی تھی، 15-16 کور لوگ کمیٹی تھے، تھی، پارلیمانی 15-16 کمیٹی تھی، کون لوگ لوگ تھے؟ بلکہ آج میں نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں نے اسد قیصر صاحب کو کہا بھی کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ آپ پرو علی ماں خان گروپ سے ہیں، یہ بات میں نے ان کو کہی بھی۔ اچھا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بش بی بی کے مخالفت میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ مہربان تھی، اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ پورا پروجیکٹ ہی ان کی رضامندی سے ہو، تاکہ اگر خدا نخواستہ خان کی زندگی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر موروثیت کی بنیاد پہ ان کو آگے لایا جا سکے۔ تو مروت صاحب پھر اس حکومت کو تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کم از کم کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک یہ حکومت چاہے تب اپنا tenure تک پورا کر خطرہ سکتی نہیں ہے جب تک محترمہ علی ماں خانم چھائی ہوئی ہے۔ اچھا، بہت کچھ کرنا ہوگا اس کے اثر رسوخ کو، اس کے کیے گئے فیصلوں کو ریورس کرنے کے لیے۔ جب تک پی ٹی آئی اور خان ان سے جان نہیں چھڑا پاتا ہے، یہ ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ہم بہنیں، ہم فیملی، مروت فیملی پہ ہم اور ہیں۔ فیملی آپ کہاں سے ہو گئی؟ فیملی تو بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ تو لہذا آپ کو صرف ایک بات پی ٹی آئی کے ورکر کو بتا دیں یا پاکستانیوں کو کہ آپ کا بیٹا کس طرح آزاد پھر رہا ہے، اور ان کے ساتھ خود کبھی 2-3 سالوں میں لوگوں کے تو گھر الٹ تباہ ہو گئے، ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ البتہ غیر محسوس طریقے سے ان کو جو ہے وکٹم ثابت کیا گیا کہ جی ملاقات نہیں دی گئی، اور بس ملاقات نہ دیے جانے پہ جناب اب پارٹی کی انڈسپیوٹڈ مالکن بن چکی ہے۔ تو آپ نے مروت صاحب کیا فیصلہ کیا ہے پھر؟ تو تحریک انصاف نے میرا آپ کو فیصلہ بلایا بھی بڑا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، آپ کے بارے میں وہاں گفتگو ہوئی بڑی ڈیٹیل کہ آپ کو پارٹی میں واپس آنا چاہیے۔ ان کا میں مشکور ہوں، اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ انہوں نے ان کو بھی پیغام دے دیے ہیں کہ ہم بھی اصولوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کی ناراضگی مول لی ہے۔ لیکن میرا موقف وہی ہے، میرا موقف یہ ہے کہ احتجاج کے لیے ہمیں بہت سارے غلط فیصلے ریورس کرنے ہوں گے، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ان لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہوگا۔ خان نے اس دن بھی صافی، یہ علی ماں خانم اور سلمانہ قمر راجہ، خان نے اس دن بھی کہا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر سیاست میں یہ گھسی ہوئی ہیں، ہر پارٹی کے ہر سیاسی فیصلے یہ کر رہی ہیں۔ تو لہذا خان کا فیصلہ جب مانا جائے گا، سیاست کرنے کے لیے اس لیڈرشپ پہ اعتماد کرنا ہوگا، اور 1 سے 1.5-2 ماہ ہمیں دینے چاہیے تاکہ ہم ایک وہ تحریک چلا سکیں جس کا خان متمنی ہے۔ صحیح ہے، تب کہیں جا کے خان کی تکالیف کا ازالہ ہوگا۔ تو مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمر ایوب صاحب ظاہر ہے انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے نااہلی کے فیصلے کے بعد، تو کسے لا رہے ہیں پھر لیڈر آف دی اپوزیشن؟ میرا خیال ہے کسی کو نہیں نامینیٹ کریں گے، وہی عمر ایوب خان کا انتظار ہوگا اور وہی واپس آئیں گے۔ ہائی کورٹ نے تو ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ نے تو ان کے حق میں دیا تھا ایک فیصلہ، لیکن اسپیکر صاحب نے انہیں فی الحال عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کنوے نہیں ہوا ہوگا اسپیکر صاحب کو۔ جب یہ فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ امپیکٹ رکھتا ہے نا، کیونکہ ریمیڈی آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے آرٹیکل 199 کے تحت، لہذا اس پہ عمل درآمد تو ہوگا۔ اور اسپیکر صاحب ویسے بھی ایسے شخص نہیں ہیں کہ وہ سیاسی قدورتوں پہ، سیاسی تعصبات پہ، ذاتیات تک لے جاتے ہیں۔ اور جس طرح سے 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں مروت صاحب، گھنڈا پور صاحب بھی تو پھر خطرے میں، ان کا بھی نام ہے کیس کے اندر۔ میرا خیال ہے گنڈپور صاحب کو فی الوقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 9 مئی کے معاملات پہ جو ہیں میں چونکہ ان کا وکیل رہا ہوں، تو ایسے حالات میں جہاں سے کے پی گزر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملک بھر میں ہوا، کوئی بڑی ریموٹ پاسیبلٹی ہے کہ یہ اب اس نیج پہ جائیں گے۔ فی الوقت کوئی ایسا اندیشہ مجھے نہیں ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے اس پہ تحریک انصاف قائم ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے جو لوگ آپ کے ضمنی انتخابات کی ضرورت ہی نہیں اور پڑے گی۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جو ایک یہ تجویز بھی زیر غور تھی کہ اگر مزید نااہلیاں ہوتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکل جائے گی باہر۔ نہیں میرا خیال ہے نہیں نکلے گی، واحد اسمبلیوں کا فورم ہے اپنی بپتا سنانے کے لیے۔ میرا خیال نہیں ہے وہ لاسٹ والی غلطی دہرائیں گے، دوبارہ سے اسمبلیوں سے باہر نہیں آئیں گے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ہم نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی، جن کا کہنا ہے کہ ان کی واپسی کے لیے پارٹی میں کوششیں تو ہو رہی ہیں، ابھی وہ سوچیں گے اس بارے میں کہ پارٹی میں واپس آنا ہے یا نہیں، کیونکہ جتنی تنقید ان پر ہو چکی ہے اس کے بعد پارٹی میں آنے کا فیصلہ ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تاہم علی ماں خان کے بارے میں انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، بڑے سخت انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ
علیمہ خان جو ہیں وہ پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں اور ساری گروپ بندی بھی پارٹی کے اندر وہی کروا رہی ہیں. اگر وہ انہیں نہیں روکا جاتا تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے ایک کے بعد ایک رہنما نااہل ہو رہے ہیں اور اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے میں کیا حکومت پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرے گی مذاکرات کے لیے یا یہ سختی مزید بڑھتی جائے گی؟ بات کریں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا طاہر صاحب, وفاقی وزیر برائے اطلاعات ہیں. بہت شکریہ عطا طاہر صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ پارلیمان سے تو پاکستان تحریک انصاف کی اہم عہدوں سے جو ہے ان کا صفایا ہو رہا ہے, اور ایسے میں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان فیصلوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے پبلک کے اندر, جو ہمدردی ہے تحریک انصاف کے لیے, وہ بڑھتی چلی جائے گی کم ہونے کے بجائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی عہدے پر براجمان ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی جرم سرزد ہو جائے یا کوئی اپوزیشن لیڈر وہ قتل کر دے تو اس کے بعد یہ کہا جائے او ہو یہ تو اپوزیشن لیڈر کو نااہل کر دیا یا اس کو سزا ہو گئی, تو قتل کا جرم عہدے پر براجمان ہونے سے نہ چھپتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. تو یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے بہت ہی افسوسناک اور پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن 9 مئی کا تھا, تو یہ کیسے تصور کر لیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا یا اس کا جو ٹرائل ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. یہ دیکھیے, ایک ٹرائل چلا ہے پورا سال سے بھی اوپر, بلکہ 1.5 پونے 2 سال. اس ٹرائل کے چلنے کے بعد تمام تر شواہد ثبوتوں کے آنے کے بعد یہ تمام تر نااہلیاں ہوئی ہیں اور ایک کنوکشن کی بیس پہ ہوئی ہیں, عدالتی پروسیس کا حصہ بنی ہے تحریک انصاف. دیکھیے, وہ تو ایک لیگل پروسیس ہے. جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہے, پچھلی دفعہ جب یہ سارے معاملات ہوئے اور بات چیت ہوئی اور ایک کمیٹی بنی تو کیا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ انکار کریں اور آپ بیک آؤٹ کر جائیں, ہم تو تیار تھے مذاکرات کے لیے. تو دیکھیے, وہ ایک الگ چیز ہے. پارلیمان میں ہم آج بھی تیار ہیں مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے, بالکل ایک پولیٹیکل. لیکن پارلیمان سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم عہدوں سے ان کا صفایا ہو رہا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. عمر ایوب کا معاملہ جہاں تک ہے ان کے بارے میں تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا, تو کیا اگر اسپیکر صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے تو وہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ کسی عہدے پر براجمان ہونے سے جرم ختم نہیں ہوتا, تو یہ نااہلی کیسے تصور کر لی جائے کہ یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ ایک عہدے پر براجمان ہیں. تو یہ ایک لیگل معاملہ ہے, ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. تو 9 مئی کے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا یا اس کو ڈاؤن پلے کرنا یا اس بارے میں یہ تاثر قائم کرنا کہ یہ تو تھا ہی نہیں جی اور اس سے تو نااہلی ہونی نہیں چاہیے تھی, تو یہ نااہلی 9 مئی پہ ہوئی ہے. 9 مئی کا بڑا گھنونا جرم تھا. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا گیا, رینسیک کیا گیا گھروں کو, اسٹیٹ انسٹالیشنز پہ حملے کیے گئے, سیبوٹاج کیا گیا. تو اس کی سزا تو ہونی تھی. یہ تو رائٹنگ آن دا وال تھا, دیر سویر ہونی تھی. شواہد موجود تھے, کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ دکھایا تھا. تو اس کے پیچھے چھپنے سے تحریک انصاف کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ تو عطا طاہر صاحب پھر لمبی فہرست ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی. کچھ 77 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں جو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, جن کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں. یہ تو صفایا ہو جائے گا پارلیمان سے پاکستان تحریک انصاف کا؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ فیصلے اس چیز پر اس کا انحصار نہیں ہے کہ کون پارلیمنٹ میں ہے کون نہیں ہے. حسان نیازی تو پارلیمنٹ میں نہیں تھا, بہت سارے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. تو دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ جرم کی نوعیت ڈٹرمن کرتی ہے کہ سزا کی نوعیت کیا ہوگی. یہ اس سے ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ کون پارلیمنٹ میں ہے کون نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون کون لوگ اس میں ملوث تھے. یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ کتنے لوگ ملوث تھے کتنے نہیں تھے, تو یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا. اور کیا اس میں آگے کا راستہ یہی ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کی بچت ہو سکتی ہے؟ جو کہا بھی گیا تھا ادارے کی جانب سے بھی, تحریک انصاف کو آفر دی گئی تھی کہ معافی مانگ لے تو اس میں صورتحال بن سکتی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں بھی جنہوں نے معافی مانگ لی جو الگ ہو گئے, مراد راز کی طرح سے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. قتل کرے اور وہ کہے آئی ایم سوری, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ قتل کر کے آئیں کہ آئی ایم سوری, اگلا کہ چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, بیکاز دیکھیے ایک جرم سرزد ہوا ہے, ایک لیگلی وہ ایک جرم ہے, وہ ریکگنائزڈ ایک کرائم ہے, اس کرائم کی ایک سزا ہے قانون کے اندر. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا معافی سے کوئی تعلق ہے. اس کا تعلق شواہد کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ اور عدالت کے اندر چلنے والے ٹرائل کے ساتھ ہے. تو عطا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 تاریخ کو انہوں نے احتجاج کی کوشش کی, تحریک چلانے کی کوشش کی, حکومتی سختی رہی. اس سے پہلے بھی کافی تحریکیں چلی, کامیاب نہیں ہو سکی. ظاہر اس کی وجہ کچھ حکومتی سختی بھی تھی, گرفتاریاں بھی تھی, جو بھی ہے. تو اس سے جو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے تھریٹ ہے, کیا اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اوور ہو چکی ہے, اب آپ کو خطرہ نہیں رہا تحریک انصاف کی سائڈ سے؟
دیکھیے تحریک انصاف کی جو پچھلی کئی کالز رہی ہیں پروٹیسٹ کی اور جو ان کے معاملات رہے ہیں وہ اندرونی خلفشار کا اندرونی انتشار کا شکار ہے. ڈویژن ہے، پارٹی کے اندر گروپنگز ہیں، گنڈا پور گروپ ہے، جنید اکبر گروپ ہے، شیر افضل مروت ہے، بشرا مانکا ہے اور علیمہ خان ہے. تو یہ جب ڈفرینٹ گروپنگز ہیں وہ کسی ایک بات پہ ان کا ہے ہی نہیں کوئی اگریمنٹ. تو دیکھیے جب آپ کے اتنے گروپس ہوں گے، اتنے ڈس ایگریمنٹس ہوں گے تو پارٹی پالیسی تو کلیئر نہیں ہوتی نا. اور پارٹی پالیسی کلیئر نہ ہو تو پھر لوگ بھی جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی اندرونی ڈویژن پالیسی ہے جس کی بنیاد پہ یہ بھگت رہے ہیں. اسٹریٹ پاور ہے نہیں، لوگ نکل نہیں رہے اور ان کے تمام جو ہے پروٹیسٹ وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. اوپر سے رہی صحیح کثر جو ہے وہ حکومتی گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن وغیرہ سے پوری ہو جاتی ہے، جو دفعہ 144 بھی لگا دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آ جاتی تو دفعہ 144 سے کوئی فرق پڑتا. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو وہی بات ہے جو بچے نے کہا تھا کہ پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. جی ہاں. تو یہ تو پھر جب انقلاب آتا ہے تو پھر ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں. تو اس پہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ناکام رہی ہے. جب خطرہ ہی نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف سے عطا طاہر صاحب، تو پھر اس پارٹی کو دیوار سے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ جرم سرزد ہوا ہے اس کی سزا ہے، وہ 9 مئی کا ہو وہ باقی معاملات ہوں. تو دیوار سے کیا لگانا کسی کو، اور دیوار سے لگانے کا تو اس میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے. اس میں تو جرائم کیے ہیں اس کی سزا ہے اور وہ بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ بتائیں کہ 14 اگست کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج پلان کیا ہوا ہے خان صاحب کی ہدایات کے اوپر، تو 5 اگست کی طرح 14 اگست کو بھی سختی ہوگی یا اجازت دیں گے پروٹیسٹ کی؟ میرا تو سمر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف ہر قومی تہوار پہ کیوں پروٹیسٹ کرتی ہے؟ 5 کو یوم استحصال کشمیر تھا، کیا ہی اچھا ہوتا، کشمیر کے جھنڈے لیتے باہر نکلتے، انڈیا کے خلاف مودی کے خلاف احتجاج کرتے اور کہتے کہ اس نے غلط کیا تھا 5 اگست کو. جب کوئی آتا ہے، ایران کا پریزیڈنٹ آیا تب انہوں نے کال دے دی، بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے تب کال دے دی. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تمام تر پروٹیسٹ ان دنوں پہ کیوں کیے جاتے ہیں کہ جو قومی دن ہوتے ہیں، جن کی اہمیت ہوتی ہے، اسٹریٹجک نیچر کے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ 14 اگست کو پروٹیسٹ کیا جائے. میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ آپ 15 اگست کو پروٹیسٹ کریں تاکہ بھارت کو پیغام جائے. مودی کے خلاف تو احتجاج کرنے والے پہلے ان کے اپنے ملک کے اندر کافی زیادہ ہیں. تو یہاں بھی ہونے چاہیے. تو یہ بتائیں عطا طاہر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کی سیٹیں خالی ہونے کے بعد وہاں وہ الیکشن نہیں لڑیں گے بطور پروٹیسٹ. تو کیا نون لیگ اس خالی میدان سے فائدہ اٹھائے گی یا کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک جمہوری عمل ہے آئے اس کا حصہ بنے؟ پالیٹکس میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا اور یہ بہت ان کی بھول ہوگی، بڑی غلطی ہوگی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے تو کوئی فرق پڑ جائے گا. ان کا اپنا نقصان ہے، ان کی غلط پالیسی ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ سے کبھی معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. تو یہ اپنا نقصان کریں گے، ضرور کریں، کیونکہ ان کا سیاسی ذہن نہیں ہے. یہ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور آپٹکس کے لیے کھیلتے ہیں. تو کھیلنے آپٹکس کے لیے، پر سیاسی میدان کبھی خالی نہیں چھوڑا جاتا. تاریخ کا یہی سبق ہے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آگے کے والے سے اب کیا لائے عمل ہے آپ کا کہ تحریک انصاف کو پھر سے انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ظاہر اب تو وہ کافی زیادہ اندرونی مسائل کا شکار ہیں، یا اب مزید دبایا جائے گا؟ نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بات چیت ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر بھی، اور مکمل طور پہ ان کو بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو اور ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے. میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں، مگر یہ ہمیشہ ایسا کیا بھی جائے گا یا ہونا چاہیے یا ایسا کیا بھی جائے گا؟ نہیں دیکھیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، بٹ انہوں نے ہمیشہ راہ فرار اختیار کی ہے. تو یہ تو ہمیشہ انہوں نے معاملات خراب کیے. ہم تو ہمیشہ اس حق میں ہوتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے اور ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے. پچھلی دفعہ بھی مذاکرات انہوں نے ختم کیے تھے، ہم نے نہیں کیے تھے. وہ تو کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات تک آپ نہیں کروا سکتے تھے، تو آپ سے کیا لیتے ہیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے؟ خان صاحب جب علیمہ خان کو ملنا چاہتے ہیں مل لیتے ہیں. اب میں اگر آپ کو بتا دوں کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اور کھانے میں کیا کھاتے ہیں اور رات کو کیا کھاتے ہیں اور ٹریڈ مل پہ کتنے گھنٹے بھاگتے ہیں، تو یہ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی شانہ زندگی گزاری جا رہی ہے. لیکن جیل تو جیل ہی ہے نا عطا طاہر صاحب، چاہے جتنی بھی شانہ ہو. ٹھیک ہے بالکل جیل ہوگی، اور وہ ملاقات کی لسٹ بھیجتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے جس سے ملنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ ملنا نہ چاہتے ہو باہر آ کے وہ وویلا کرتے ہو، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے خان صاحب تو پھر لمبے ٹائم کے لیے جیل میں ہی دکھائی دے رہے ہیں؟ جی دیکھیے وہ قانونی طور پہ جیل میں ہے نا. زمینی حقائق تو یہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا بہت بڑا کیس ہے، کرپشن سکینڈل ہے، میگا کرپشن ہے، جس میں ان کو قید ہوئی ہے
اس کا لیگل تیاری کریں نا. یہ کہنا کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے اس لیے سزا ہوئی, یہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے. لیگل ڈیفینس لے کے آئیں کہ آپ نے اس بزنس ٹائکون اور جس نے اربوں روپے کا آپ سے فائدہ لیا, تو آپ اس کا لیگل ڈیفینس لے کے آئیں. لیگل ڈیفینس ہے نہیں تو یہ ٹیکنیکلٹیز پہ چھپتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سیاسی کہتے ہیں. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا دھبا لگ چکا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے قانونی حقائق جو ہیں ان سے ان کو آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اطہر صاحب یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ بیوروکریسی ملک کو لوٹ کر کھا گئی ہے, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے نیچے بیوروکریسی ملک کو لوٹ کے کھا رہی ہے, پرتگال میں وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے دیکھتے رہیں گے یا کوئی کریں گے ایکشن ان کے خلاف, کوئی کارروائی ہوگی, کوئی تحقیقات ہوں گی؟ جو پرتگال والا معاملہ ہے یہ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں. میں قبل از وقت اس کی ڈیٹیل شاید ابھی دینا مناسب نہیں ہوگا, مگر پرتگال کے حوالے سے بہت سارے بیوروکریٹس کا ایک نام آیا تھا اور اس کی بالکل کسی سطح پہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور وہ پبلک کے سامنے وہ ڈیٹیلز آئیں گی جب مزید کوئی ہمیں فیکٹس مل جاتے ہیں. مگر وہ خواجہ صاحب نے درست کہا کہ ایک پرتگال کے حوالے سے بہت سارے بیوروکریٹس کی کچھ انویسٹمنٹ تھی اور وہ ایک اسکیم نکلا ہے. اس کی ڈیٹیل جب بھی مناسب ہوگا وہ جو ہے قوم کے سامنے لائی جائے. اور یہ سابق بیوروکریٹس ہیں یا کوئی سرونگ بھی ہیں ان میں شامل؟ نہیں, سرونگ بھی ہے. سرونگ بھی ہیں, جی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ ان کے استعفے کی بھی کچھ چمک ہوئی ہے, کل سے سوشل میڈیا وغیرہ پہ چل رہی تھی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے, بالکل ایک پروپیگنڈا تھا. وہ تو خواجہ صاحب نے خود ٹویٹ کر کے کلیئر کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ صرف بس مخالفین کی خوش خواہشات ہیں جس کا مخالفین نے اظہار کیا سوشل میڈیا پہ, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سمجھتا. یہ جو ایک بات چل رہی ہے ADCR کے والے سے, اس پہ وہ ناراض ہیں. دیکھیے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, خواجہ صاحب بالکل ناراض اس پہ نہیں ہیں, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, اس کا حقائق سامنے آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹر پہ ان کی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس میٹر پہ انہوں نے کوئی ایجیٹیشن کی ہو. وہ ایک سینئر سیاستدان ہے, پارٹی کی مین لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے, فرسٹ ایئر کے ہمارے وہ رہنما ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو میٹر چلتے رہتے ہیں مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی بات پہ کوئی استعفیٰ دے جائے. تو یہ پروپیگنڈا پیچھے چلتا رہا ہے اور اس کے بھی حقائق جو ہے وہ جلد انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے. ایک تحقیقات چل رہی ہے, پنجاب اینٹی کرپشن کر رہا ہے. تو پنجاب اور مرکز کے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بڑی ہم آنگی کے ساتھ چل رہے ہیں. تمام صوبوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں وفاق کے, پنجاب کے ساتھ خصوصی طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون بلوچستان کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ ہم آنگی ہے ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اوپر, اور کوئی ایسی مجھے تو کنفیوژن نظر نہیں آتی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ تو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے دکھائی دے رہا ہے. مرکز میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی آنرشپ جو ہے وہ کم لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, میرا خیال ہے آنرشپ ان کی مکمل ہے, ان سے ہر بات پہ مشاورت بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, ان کو آن بورڈ بھی لیا جاتا ہے اور ان کی رہنمائی ہمیشہ شامل رہتی ہے اور شہباز شریف صاحب ان کو بریف بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی لیک آف اونرشپ ہے. اور حکومت کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ اپنا ٹینیور مکمل کریں گے, کہیں سے آپ کو کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا؟ بالکل حکومت ٹینیور مکمل کرے گی. اندر سے خطرہ ضرور ہے اپنی جو ہے وہ کئی ایشوز کے اوپر, چینی کا مسئلہ آیا اس پہ, چینی وہی جو ہر دفعہ ہوتا ہے, چینی ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, پھر وہ امپورٹ ہوتی ہے, قیمتیں بڑھ جاتی ہے, پاکستانی عوام اسی قیمت ادا کرتی ہے. 300 ارب کا ٹیکہ بتایا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو لگا ہے. نہیں, ایسا ہے نہیں. دیکھیے چینی کا معاملہ بڑا کلیئر ہے, جس سال سرپلس تھا اس سال ایکسپورٹ کی گئی, کوئی سبسڈی نہیں دی گئی. عمران خان والا سال نہیں ہے کہ شارٹیج کے باوجود جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کر دی جائے سبسڈی دے کے. سرپلس تھی, ایکسپورٹ کی گئی. اگلے سال کراپ جو ہے وہ کم ہوا, جب اگلے سال کراپ کم ہوا ابھی بھی شارٹیج نہیں ہے. یہ مل مالکان ڈیلرز نے خرابی کی, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, ابھی بھی وافر چینی موجود ہے. یہ کئی دفعہ کچھ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر ہے جو اس کو تھوڑا سا اوور پلے کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ٹیکہ لگا کسی کو, یا اس میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسا عنصر شامل ہے کہ سرکاری خزانے کو کوئی اس کا بہت زیادہ نقصان بھگتنا پڑا ہو. شارٹیج ابھی بھی نہیں ہے, نہ شارٹیج کا آگے کوئی امکان ہے. ایک سچویشن جس میں اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اب کراپ اگر کم ہوئی اس سال میں تو obviously اس کا ایک تھوڑا بہت امپیکٹ پریشر مارکیٹ پہ آیا, مگر جتنا ریونیو سیلز ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے شوگر انڈسٹری سے کبھی کسی اور انڈسٹری سے نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا اندرونی خطرہ یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے. بہت شکریہ عطا طاہر صاحب, اپنے پروگرام میں جوائن کے ترجیح آپ نے گفتگو بلا رکھے. وزیر اطلاعات عطا طاہر کی, جن کا کہنا ہے کہ کچھ بیوروکریٹس کے نام ضرور آئے ہیں, انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ جن کی پرتگال میں انویسٹمنٹس ہیں, اس والے سے تحقیقات کے بعد مناسب وقت پر تفصیلات سامنے لائی جائیں گی. خواجہ آصف کے والے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ نہ وہ ناراض ہیں, نہ ہی انہوں نے کوئی استعفیٰ دیا ہے. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, کہیں سے کوئی بھی خطرہ جو ہے کسی قسم کا حکومت کو دکھائی نہیں دے رہا.
اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بارے سے انہوں نے پھر سے اپنی آفر دہرائی ہے کہ مذاکرات کے لیے اوپن ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی کوشش ہوئی مذاکرات کی, اب بھی کریں گے, لیکن تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مذاکراتی میز پر واپس آنا چاہتی ہے یا نہیں. پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے کچھ دو بڑے اہم ایشوز ہیں. ایک تو ہم بات کریں گے جو خوارج نے پروپیگنڈا کیا کہ ان سے مذاکرات جب بات چیت ہو رہی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور دوسرا ہم بات کریں گے غزہ کے بارے سے. ایک مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. ریاست کی خوارج سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. یہ واضح اور دو ٹوک موقف آج اس وقت سامنے آیا جب حالیہ دنوں باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے متعلق ابہام پیدا کیا جا رہا تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زمینی حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالیں. دوسرا اس نقطے کے مطابق اگر قبائل خوارج کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خوارج کو ان کے انجام تک پہنچا سکے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک نقصان سے بچا جائے, کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی. سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ خوارج اور ان کے سہولت کار جب تک ریاست کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خام نہیں کرتے ان کے ساتھ حکومتی سطح پر کسی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذرائع کے مطابق جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. تاہم اسلام اور ریاست کے دشمن خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے, نہ ریاست, اور نہ ہی خیبر پختونخوا کے عوام کی اقدار جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتی ہیں. سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. یاد رہے کہ چند روز قبل شمالی وزیرستان میں ہونے والے جرگے میں قبائل بشرات نے فتنۃ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہوئے خوارج کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی. دوسری جانب ریاست نے جس عزم کا اظہار کیا اس کا آج عملی نمونہ پیش بھی کر دیا جب دہشت گردی کی نیت سے پاکستان میں داخل ہونے والے خارجیوں کو نشانہ بنایا گیا. واضح رہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر سے خوارج کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 33 خوارج کو ہلاک کیا ہے. ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کو بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے گروپ کی نقل و حرکت پکڑی گئی. ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ خوارج پاک افغان بارڈر سے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ISPR کے مطابق مارے جانے والے 33 خوارج سے بھاری تعداد میں اسلحہ, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے. پرائم میں آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں غزہ کی, جہاں اسرائیل نے ہر حد پار کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پہلے ہی اسرائیلی جارحیت اور جنونیت کے نتیجے میں 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور اب اسرائیل نے پورے غزہ شہر پر قبضے کا منصوبہ بنا لیا ہے. اس سے قبل آج بھی معصوم غزہ باسیوں پر اسرائیلی بمباری جاری رہی, اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 98 فلسطینی شہید اور 603 زخمی ہوئے ہیں. شہداء میں امداد کے منتظر 51 فلسطینی بھی شامل ہیں. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے جبری قحط سے غزہ میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے, جس کے بعد غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی, جن میں 96 بچے بھی شامل ہیں. دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے 12,000 سے زائد بچے بدترین غذائی قلت کا شکار ہیں. واضح رہے کہ 2023 سے جاری اس جنگ کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,258 ہو چکی ہے, جبکہ 1,52,045 افراد زخمی ہوئے ہیں. تاہم اب اسرائیل اپنی بربریت کو مزید انتہاؤں پر لے جانے پر تل گیا ہے جب اسرائیلی وزیراعظم کے جابرانہ منصوبے کو ان کی سیکیورٹی کابینہ نے گرین سگنل دے دیا ہے. رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے نتن یاہو کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں غزہ شہر پر قبضے کے منظور شدہ منصوبوں اور جنگ کے خاتمے کے لیے 5 اصولوں کی تفصیل دی گئی ہے, جسے سیکیورٹی کابینہ نے اکثریتی ووٹ سے منظور کیا. AFP کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کو شکست دینے کے منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کرے گی, جبکہ جنگی علاقوں سے باہر شہری آبادی میں انسانی امداد تقسیم کرے گی. بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کابینہ نے اکثریتی ووٹ کے ذریعے جنگ کو ختم کرنے کے لیے 5 اصول اپنائے ہیں.
حماس کو غیر مسلح کرنا، تمام قیدیوں کی زندہ یا مردہ واپسی، غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانا، غزہ کی پٹی میں اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول، ایک متبادل سول انتظامیہ کا قیام جو نہ حماس ہو اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی۔ واضح رہے کہ غزہ میں جارحیت کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور اسرائیلی وزیراعظم کو فلسطینی سرزمین کے 20 لاکھ سے زائد افراد کو قحط کے دہانے سے واپس نکالنے اور حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے افراد کو بچانے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ملک کے اندر سے اور عالمی طور پر شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اور اب اس متنازع منصوبے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو حماس نے اس منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کا منصوبہ غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون کے مترادف ہے اور اسرائیل کو کسی صورت غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد فلسطینیوں کا قتل عام کرنا اور بے دخلی کا ہے۔ نتن یاہو یرغمالیوں کو اپنے مفادات پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مزاحمتی تنظیم کے مطابق وہ دشمن کے خلاف آخر تک لڑتے رہیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کو اس منصوبے کے خلاف اندرونی طور پر بھی شدید مزاحمت درپیش ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن ہو یا نتن یاہو کی اپنی سیکیورٹی فورسز، دونوں نے اس منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اعلیٰ فوجی کمانڈر نے اس اقدام کی مخالفت اس بنیاد پر کی کہ اس سے باقی ماندہ مغویوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، جن میں تقریباً 20 کے زندہ ہونے کا یقین ہے، اور یہ اقدام اسرائیلی فوجیوں کو تھکا دے گا جبکہ اسرائیل کی عالمی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ایال زمیر نے اس کے بجائے غزہ کی پٹی کے گرد اضافی محاصرہ کرنے کی تجویز دی، تاہم اس میں توسیع یا وسیع پیمانے پر ریزرو فوجیوں کی طلبی شامل نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپڈ نے نتن یاہو کے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی سیکیورٹی کابینہ سے منظوری کو ایسا سانحہ قرار دیا جو مزید سانحات کو جنم دے گا، جبکہ عالمی رد عمل بھی اسرائیلی وزیراعظم کے منصوبے کے خلاف ہی آ رہا ہے۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر نے نتن یاہو حکومت سے فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کے مطابق یہ کارروائی تنازع کو ختم کرنے یا یرغمالیوں کو آزاد کرنے میں مددگار نہیں ہوگی، بلکہ اس سے محض خون ریزی میں اضافہ ہوگا۔ برطانوی وزیراعظم نے مزید کہا کہ غزہ میں ہر روز انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، ہمیں جنگ بندی، انسانی امداد میں اضافہ، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور مذاکراتی حل کی ضرورت ہے۔ چین کے دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان میں اسرائیل کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، اس کو کسی طور پر فلسطینی ریاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول کا راستہ اختیار نہ کرے، اسرائیل کا یہ اقدام انسانی بحران کو مزید سنگین بنائے گا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مستقل طور پر جبری نقل مکانی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، 2 ریاستی حل ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا غزہ کی پٹی پر مکمل فوجی قبضے کا منصوبہ فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اس مخالفت کے علاوہ غزہ کی جنگ نے عالمی سطح پر غم و غصے میں مزید اضافہ کیا ہے اور حال ہی میں کینیڈا، فرانس اور برطانیہ نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اب غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف برازیل، کولمبیا، یونان، جنوبی افریقہ اور اسپین کے عوام بھی ہم زباں ہو گئے ہیں۔ ایک سروے میں 5 ممالک کے شہریوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں پر پابندی کی حمایت کر دی ہے، جبکہ آج ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے جرمنی نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کو کوئی بھی فوجی ہتھیار برآمد کرنے کی منظوری نہیں دے گی جنہیں غزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی اداروں اور عالمی ممالک کی مذمتوں اور مخالفت کے باوجود اسرائیل اپنی بے حسی سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا جواب وہی ہاتھ ہے جو اس وقت اسرائیل کے سر پر ہے اور مکمل طور پر اسرائیلی منصوبوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، بلکہ دیگر عالمی طاقتوں کو بھی اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کردار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بخوبی نبھا رہے ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ابراہیمی معاہدے یا ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اب جبکہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے پہلے دور میں طے پانے والے ابراہم معاہدوں کے تحت 4 مسلم اکثریتی ممالک نے امریکہ کی ثالثی کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کیا تھا۔ ان معاہدوں کو وسعت دینے کی کوششیں غزہ میں بڑھتی ہوئی شہادتوں اور بھوک کے باعث پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ
کہ اس وقت غزہ کے معصوم شہریوں کو جس بھوک کے بحران کا سامنا ہے وہ مٹانے کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں وہ کم ہوں گی، اور وہاں کی صورتحال کیا ہے اس کی ایک جھلک دیکھ لیجیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔